अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये कैसे पता चले कि मैं हिदायत पर हूँ या नहीं। थोड़े से कुछ साइंस होते हैं वैसे तो मतलब काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ही वास्ट टॉपिक हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं जो यूथ क्लब के मोहम्मद अली साहब है ना, उन्होंने ये निकाले थे कुछ पॉइंट्स, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका बयान कि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हमें थोड़ा-सा हिंट मिल सकता है, ठीक है ना? कि जैसे नहीं हम लोग खुद ही किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बंदा हिदायत की तरफ आ गया है ना, तो वो कुछ चीज़ें होती है ना जो इंडिकेशन होती है, जो बता रही होती है, तो वो पॉइंट्स बड़े खूबसूरत थे, तो वो ज़रा-सा सुनते हैं, ठीक है? चलो। तो हिदायत के बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपसे 6 साइंस डिस्कस करूंगा। 6 साइंस दैट यू आर ऑन हिदाया। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश है या हम हिदायत पर हैं, हमें बताएं, कोई साइंस बताएं कि हम हिदायत पर हैं। तो इंशाल्लाह मैं 6 साइंस आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहला साइन ये है हिदायत पर होने का कि आप अल्लाह की तरफ से हिदायत पे हैं, कि आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि अल्लाह आपसे प्लीज्ड है और आप हिदायत पर हैं। क्योंकि जो इंसान दुआ ही नहीं कर रहा, वो दूसरों को कहता है मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, मेरे लिए हिदायत की दुआ करो, लेकिन खुद उसने कभी नहीं की, खुद उसने कभी हाथ नहीं उठाए, तो आपका क्या ख्याल है उसे हिदायत आ जाएगी? इल्ला ये कि अल्लाह ताला को बहुत बड़ा एहसान उस पर कर दें, को बहुत ही उसकी बात उन्हें पसंद आ जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला साइन ये कि यू आस्क अल्लाह फॉर हिदाया योरसेल्फ, और उसके लिए दुआ है। और वो दुआ क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 8 कि हमारे रब, हमारे दिल को मत फेरियो जबकि तू हमें स्ट्रेट पाथ पर ले आया, हिदायत पर ले आया, हमें इस्तकामत दीजिए। और हम तुझी से मांगते हैं, बेशक तू ही बांटने वाला है, तू ही अपनी रहमत देने वाला है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ बांटने वाला, देने वाला है। तो ये दुआ इस्तकामत के लिए और हिदायत मांगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप दुआ की कबूलियत के औकात है ना, जैसे रेन आफ्टर रेन, या सफ़र के दौरान, या अजान और इकामत के दौरान, तो उस दौरान इस दुआ को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत जामे दुआ है कि अल्लाह मुझे कभी भी मेरे दिल को फेरियो ना, क्योंकि मुकल्लिबल कुलूब अल्लाह है, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान इंसानों के दिल हैं, और अल्लाह चाहे तो दिलों को फेर दे। और जब दिल फिर जाते हैं तो फिर नेकी नेकी नहीं लगती, बदी बदी नहीं लगती, और फिर दिल की कंडीशन बहुत अजीब हो जाती। तो पहली चीज, पहला साइन है दैट यू आर आस्किंग अल्लाह फॉर हिदाया। सेकंड साइन दैट यू आर टर्निंग टू अल्लाह आफ्टर सिनिंग। इंसान के हिदायत में होने की निशानी ये है कि वो गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह की तरफ भागता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना, फफिर्रू इलल्लाह, कि भागो अपने रब की तरफ सारे के सारे। वो आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह आल इमरान की वर्स 135, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, व्हेन दे कमिट एन ईवल। जब ये कोई फहश काम कर बैठते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, इससे साबित हुआ कि नेक लोग से भी गुनाह हो जाता है, हर कोई फिसल जाता है। औ ज़लमू, और जुल्म कर बैठते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्स पे, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं फौरन। अल्लाह को याद करने से मुराद ये हाय अल्लाह या ओ अल्लाह या कुछ भी, मतलब एकदम मुंह से निकल जाता है ना, अल्लाह के लिए आह निकल जाती है। या गुनाह जब करते हैं एकदम से अल्लाह याद आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ याद आना, ज़करुल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं। फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से रुजू करते हैं कि अल्लाह मुझे बचा ले, मैं तबाही की तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से सेव कर ले। अल्लाह को याद किया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे सिवाय अल्लाह के? कोई नहीं है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर सकता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर दे। और फिर कहा कि ये गुनाह करने के बाद परसिस्ट नहीं करते, उससे तौबा करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरफ वापस नहीं पलटेंगे। इसीलिए ट्रू रिपेंटेंस की कंडीशन मैं आपको बताऊं, स्कॉलर कहते हैं कि ट्रू रिपेंटेंस ये है, अगर आपने देखना है ना कि आपकी तौबा कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो ये देखें कि आप उस गुनाह से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। तो गुनाह से तौबा ये नहीं है कि गुनाह किया और फिर तौबा की और फिर गुनाह किया, यानी प्लान करके तौबा की और प्लान करके गुनाह किया। ये प्लानिंग वाला जो काम है ये खतरनाक है।
باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی، وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time۔ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے، بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں۔ او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا، he habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world۔ وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے لیکن سم ہاؤ وہ بار بار پھسل رہا ہے۔ کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی، ویریلی دا بلیور، بے شک ایک مومن واز کریٹڈ ٹو بی ٹیسٹڈ، ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ریپینٹنگ اینڈ فورگیٹفل، اف ہی از ریمائنڈیڈ ہی ول ریمبر۔ اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ، نہیں۔ اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے۔ دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں، اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے، اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی، پھر کو ایجوکیشن الگ ہے، یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون، تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے، اب اپنے جوہر دکھاؤ، اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ، اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا۔ تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے، کسی چیز سے، کسی سن سے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے، بار بار فورگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو پلٹتا ہے، بار بار جھپٹتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے، کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ if he is reminded he will remember۔ اور اس کی ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے، آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے، یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس، تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں۔ اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے میں جو مرضی کروں۔ تو ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے۔ اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے، جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے، ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے۔ کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں، کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں، کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں، وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں، ریمائنڈر دیں۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہدایت پہ ہے، وہ نصیحت پکڑ لے گا۔ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے، بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے، گناہ کرتا ہے، فارگیٹ فل ہے، انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے۔ اسی لیے یہ حلقات، یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو۔ قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے۔ جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا تدبر کرتا ہے، وہ بچ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، یہ تو تھی نا کہ آپ
اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں, آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں, دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں, ریفائن ہوں, امپروو ہوں, اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں. وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا, یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپز کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو ہدایت کے بعد اچھا یہ 6 سائنس ہے, میرے خیال سے 6 پورے نہیں ہوئے. اس کی نا اس ویڈیو کی پارٹ 2 ہے نا, وہ میں کل پلے کر دوں گی. لیکن کسی کو پوائنٹس یاد ہوئے سارے کون کون سے انہوں نے بتائے کہ کیا کیا ہوتی ہے سائنس, جس سے ہمیں مطلب ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا مل سکتا ہے ہاں کہ ہاں ہم اپنے لیے دوسروں پہ کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے, بیٹھ کے ہم دوسروں کو جج کریں ان پوائنٹس کی وجہ سے. لیکن اپنے لیے کہ ہمیں بھی ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ پتہ نہیں یار رائٹ ٹریک پر ہوں نہیں ہوں, یہ جو ہوتی ہے نا ایک کنفیوژن ٹائپ کی ذہن میں کبھی آئے, تو اس کے لیے پوائنٹس بڑے زبردست ہے نا. تو کسی کو کوئی بھی پوائنٹ یاد آ رہا ہے اگر بتائے جو انہوں نے بتایا, کوئی سب یاد ہے؟ پہلا تو وہ تھا نا. جی جی یہ بتائیں. تو بالکل بہت اچھے پوائنٹس ہیں. سب سے ویسے تو سب سے پہلی چیز مجھے تو یہ لگتی ہے کہ اپنی غلطی سب سے پہلے ڈھونڈے, اور ہمیں دوسرے لوگ جو نصیحت دیں اس سے فوراً اپنے کو وہ ٹھیک کرے. اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوری توبہ کرے, فوراً اللہ سے پر امید رہے, کیونکہ لا تقنطوا تمہیں رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو. تو غلطی تو ہوگی انسان سے, کیونکہ انسان بنا ہی ہے اس کا نسیان سے کہ گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا. تو جب ہم ہدایت کریں گے, جتنا ہم قرآن پڑھیں گے تو ہر دن, تو اس کا مطلب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں نا اس چیز کو. تو نصیحت پکڑنے میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی برائی پہ غور کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور ہدایت چاہتے ہیں اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اور یہ دعائیں جو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ تو ضرور پڑھتا رہے آدمی ہر وقت. تو یہ تمام چیزیں ہیں, سارے اچھے پوائنٹس ہیں, اور بھی ہوں گے, بہت سارے ہوں گے. نہیں آپ نے میرا خیال سے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ نے ساری کور کر دی جو انہوں نے بتائے تھے. تو صحیح بات ہے, بالکل شارٹ میں زبردست. جی اور کسی نے 1 کوئی بات منٹ کا ٹائم دیا تھا نا تم نے. نہیں میں نے کوئی ٹائم نہیں دیا تھا بھائی. جی اور کوئی کچھ کہہ رہے؟ جی مریم آپ کچھ کہہ رہے؟ ہاں میں نے جو انہوں نے آخری پوائنٹ بولا نا علی نے, یہ مجھے بڑا وہ ہوا کہ ہم ساری زندگی ہمارے ساتھ یہی بچپن سے یہی ہوتا رہا ہے نا کہ ٹیچر بھی پیرنٹس بھی ہمیں صرف یہی بتاتے ہیں کہ تم یہاں غلط ہو, کیسے ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. اسی طرح جب دین کی طرف بھی آتے ہیں نا, تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دوست ہوں گے نا ایسے جن کا دین کی طرف مطلب آپ کے پھر کمپینین ویسے ہی ہونے چاہیے نا. تو آپ میں کبھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہی ہوں ہو رہی ہے مجھ سے یہاں غلطی, تو لیکن آپ نکلنا کیسے ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. اور کبھی کبھی شیئرنگ مجھے لگتا ہے کہ بڑی اچھا ایک رستہ بن جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کو شاید وہ چیز بڑی میٹر کر رہی ہوتی, سمجھ نہیں آ رہی, تو کسی کے لیے وہ بڑی عام سی بات ہوتی ہے, وہ آپ کو آرام سے بتا دیتا ہے اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو تو نکل جاؤ. اور پھر جب اچھا اعتماد ہوتا ہے نا مطلب اپنے دینی مسلمان بھائی پہ یا جو آپ کا فرینڈ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو نا آسانی سے آپ اس پہ اعتماد کر کے نکل بھی جاتے ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ شیئر کرنا چاہیے جب آپ کو لگے کہ میں یہاں پھنس گئی ہوں, جی, بہت مجھ سے نہیں ہو رہا. اور مریم نے یہ بات بہت صحیح کی, اور فرین میں یہ پوائنٹ بھول بھی گئی تھی, اور مریم نے صحیح کہا ہے نا مریم, یہ ہوتا پوائنٹ ہے میں نا, ہاں بھول گئی جی, تھی نا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صحیح مطلب آپ پکڑا, کے دین کے دیکھا راستے میں کوئی کام کر میری رہے ہو نا غلطی تو کو پکڑا ہے نا, مریم نے بالکل صحیح کیا ہے. شی از اے گڈ فرینڈ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کبھی آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہو, اس کوئی گناہ بھی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, اور سڈن آپ بات یہ کسی سے ہوتی شیئر ہے نا کرتے ہو وہ مریم, آپ کو ہلکا کر دیتا ہے.
एक मरियम सेकंड, बात ये होती है मरियम ना आप कि एक तो इंसान डरता है बहुत कि देखो मेरी दोस्ती ना खराब हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस चक्कर में दो लोग देखते भी हैं दूसरे की गलती, टोकते नहीं। वही कि अमर बिन मारूफ सब करते रहते हैं, नहीं है ना, मुनकर पे बढ़ने के लिए बहुत हिम्मत अच्छा चाहिए। नहीं जब ईश्वर उस आंटी, वक्त इसमें आप टोकते हैं, इसमें ना मुझे वो नहीं अनिल मुनकर का नहीं आता, मुझे इसमें ये आता है कि मतलब एक जो दीन की तरफ से आपको जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना शेयरिंग का, कि कोई आपको निकाल दे, कोई आपका हाथ पकड़ ले, मतलब सही कर दे आपको, तो वो चीज जिस तरह मैंने देखा कि हम भी अपने बच्चों को सबसे यही कहते रहते हैं, तुम ये गलत हो, गलत हो, गलत, कम ये बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आइंदा तुमसे गलती नहीं होगी, बस टोक के आगे निकल जी जाते हैं। हाँ, तो हाँ ये सही तो कह रही हाफ हैं। पार्ट हुआ ना। नहीं हाँ अनन जी। मुनकर जब बताया जाता है तो उसकी इस्लाह भी बताई जाती है। मतलब नहीं हम्म अनन मुनकर का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ टोक दिया और भाग गए आप, ऐसा नहीं हम्म है। नहीं अनन मुनकर का मतलब ये है कि आप उसको रोके और उसको सही रास्ता दिखाएं, ये हाँ पूरा जी। पूरा उसका माने है। और मेरा अपना ये नहीं पर्सनल होता एक्सपीरियंस आधा। है कि मतलब दीन के रास्ते में जितने भी सालों में इधर आई हूँ और जो जो मेरी फ्रेंड्स बनी है वो ऐसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हैं कि आप उनसे शेयर करो तो आप रिलैक्स होते हो, आपको फील होता है, लेकिन वो शेयरिंग का कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारा आपस में कि भाई कर लेनी चाहिए बात, बता देनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं मुश्किलात सिर्फ कुरान पढ़ने, दीन हदीस पढ़ने, इन चीजों में नहीं आती। जब आप इस रास्ते पे आते हो तो फिर जो आम आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, लाइफ होती है, आपकी जिंदगी होती है, वो मुश्किलें होती हैं। लेकिन आप कहते हैं यार मैं इसको ये कैसे बताऊं, ये कहेगा कि देखो दुनिया में फंसा हुआ है, मुश्किलें तो दुनिया में ही होती है। हाँ, बिल्कुल बस बोल सही हम्म, बात है। और हम्म, इसमें ना ये है, ये बताना ना बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए कि आप किसी का गलत होते हुए देखें, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे नहीं हो। मतलब एक खैर-ख्वाही का जज़्बा जब हम दीन पढ़ने लग जाते हैं, होता है ना हमारे अंदर कि यार अगला ये गलती कर रहा है, मैं इसको कैसे बताऊँ? इतना अजीब-सा लगता है कि यार बोलेगा तो पता नहीं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही है, मेरी गलतियाँ बताने बैठ गई। इतना सारे थॉट्स ज़हन में आते हैं कि बंदा कहता है छोड़ो यार जाने दो, बस अल्लाह ताला इसको हिदायत दे करके ना ईज़ी वे आउट है ना, वरना मेहनत करनी पड़ती है ना, किसी को उसकी गलती बताने में भी वही तो। एफर्ट लगाना पड़ता और है। जब आप और मेहनत करते हैं और फरीन जब आप किसी को रोकते हैं या टोकते हैं कोई भी बात पे, तो वो हुँ, जब आप उसकी गलती को महसूस करके आप बताएंगे तो ऑफ कोर्स वो उसको तो यही ख्वाहिश होगी कि भाई सही रास्ता बताओ। तो वो तो हुँ, हमें साथ, अगर हमें खुद ही नहीं पता है तो फिर हम कैसे रोकेंगे टोकेंगे? उसी वक्त हम हुँ, रोकते टोकते हैं किसी को जब हमें सही उसका आंसर पता हो और हम उसे गाइड कर सकें। तो इसलिए हुँ, अल्लाह ताला ने पूरा इतना आसान सा दो जुमले में कर दिया है कि बुराई से रोको और अच्छाई की तबलीग करो और साथ ही बुराई से रोको। इसका मतलब हुँ। रोको और उसको सही इसमें रास्ता दो दिखाओ, इसमें ना पूरा दो काम चीजें, करो। सॉरी, मैं बस आखिरी पॉइंट कहने लगी थी कि इसमें मरियम आवाज़ आपकी कट गई हाँ, है, गायब हो गई। चेक करें ज़रा। इसमें ना ये भी एक फीलिंग आती है कि जैसे ना यार टाइम लग रहा है, उसका भी टाइम खर्च होगा, मतलब हम लोग को ना ये टाइम की बहुत जल्दी पड़ी होती है ना कि यार अब ये बात बताऊंगी हाँ, फिर उसका भी इतना टाइम वेस्ट होगा। तो ये वेस्ट नहीं सोचे, क्योंकि बेशक घंटा लग जाए कोई बात नहीं, हम आए ही अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को पहुंचाने के लिए, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। अब सही मायनों में टाइम सही जगह पे लग रहा है ना, तो टाइम की कभी नहीं फिक्र करनी चाहिए। अगला नहीं ऐसा सोचेगा, डिपेंड करता है, सही। सोच भी सकता है अगला। कुछ लोगों को लगता है टाइम बर्बाद करने आ गई, वो उसका मसला है, लेकिन अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि तुमने उसे क्यों नहीं गाइड किया, देख रही थी तुम ना। मैं आपको जैसे बताऊँ एक बात, मेरी एक उस्तानी थी, पढ़ा रही थी ऑनलाइन, और वो ना एक सूरे में बार-बार एक वर्ड गलत बोली जा रही है। एक दफ़ा तो बंदा गलत बोल देता है ना, तो बार-बार मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? और को इतने सारे स्टूडेंट्स थे, कोई 25-30 थे ऑनलाइन ना। मैंने कहा क्या हो गया? कोई भी नहीं बोल रहा, क्या चक्कर है? मैंने कहा मैं ही शायद गलत सुन रही हूँ ना। करते-करते फिर सेशन खत्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने उनको उस दिन भी नहीं बोला। मैंने कहा ज़रा देखती हूँ इनको किसी ने पॉइंट आउट किया सेशन के बाद या नहीं? तो वो यही बता रही, कह रही नहीं, और कह रही मैं तो ज़िंदगी भर इसको यूँ ही पढ़ती थी, ये वर्ड ऐसा नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत पढ़ी थी, तो उनको बताया बड़ा डरते हुए। अच्छा उसके अलावा ना फिर वही उन्हीं उस्तानी की बात बता रही हूँ, एक दिन ना अपने सेशन में बता रही हैं कि देखिए मैं तो कभी-कभी छोड़ देती हूँ नमाज़, अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे, मुझसे भी छूट जाती है नमाज़ें, इस तरह करके ना। तो मैंने फिर उनको ये बात बोली, अब मैं इस पे सोच रही थी कि यार बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या करूँ? मतलब उस्ताद के लेवल की हैं वो, लेकिन मैंने कहा नहीं यार जो बात है वो है, बस अल्लाह ताला का पैगाम तो पहुँचाना है, अब बुरा लगे तो क्या करूँ? तमीज़ के लहज़े में रहते हुए, तो मैंने उनको बोला,
میں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بات بولی ہے نا کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں نا وہ ہم نے اعلان نہیں کرنا ہے. نمازیں تو میرے خیال سے ہر انسان کسی نہ کسی اسٹیج پہ اس سے قضا ہو جاتی ہے, تو ہم جنرلی بولے تو ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے اوپر رکھ کے نہ بولوں کہ ہاں میں تو فجر کبھی چھوڑ دیتی ہوں نا, مطلب میں نے اپنے گناہ کا اعلان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں پسند کرتے نا, کہ وہ والی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنے پاس بلا کے باقاعدہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, ہماری گناہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوں گے. اور پھر انسان یہ سوچے گا یار میں تو مارا گیا, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی چھپایا تھا نا یہ, میں ابھی بھی کسی کو نہیں بتا رہا, میں تمہیں معاف کر رہا ہوں وہ, ٹھیک ہے. لیکن ونس اعلان کر دیا تب تھوڑی والی حدیث اس پہ فٹ بیٹھے گی نا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو چھپے ہوئے گناہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں نا, تو ہم لوگ کیوں اس طرح اتنے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں یار ہو جاتی ہے نا, ہم سے بھی تو ہو ایک جاتی ہے نا. تو بالکل گناہ تو چھپانے ہیں ایک تو اپنے نا. یہ حدیث بالکل صحیح کہہ رہے ہو فرین کہ یہ جو آپ کے اللہ نے دنیا میں اگر لوگوں سے پردہ ڈالا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اس گناہ کو اعلان نہیں کریں. لیکن اگر آپ کے اس گناہ سے کسی کو کوئی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اس سے جا کے ہمیں ہدایت ہوئی اور پھر ہم ایسے آئے, تو پھر وہ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اپنا کوئی مطلب جیسے کارنامہ کیا غلط کام کر کے لوگ بوسٹنگ کرنے کے لیے جو کرتے ہیں نا, مجاہرین کہلاتے ہیں وہ, ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت میں. جو دنیا میں اپنے گناہ کو بڑی پراؤڈلی ہو کے لوگ بوسٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, جیسے لڑکے ہوتے ہیں فلاں دن زنا کیا اور فلاں دن آ کے محفل میں بتا کے قہقہ لگا رہے ہنس رہے نا, یہ گناہ کبھی نہیں معاف ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ مجاہرین میں آتا ہے. صحیح ہو گیا. لیکن یہ والی بات نا کہ اگر کسی کو سبق دینے کے لیے بھی مجھے ہو رہا ہے کہ بندہ کوئی اور ایگزامپل دے دے کہ یار میری ایک دوست تھی وہ یہ کرتی تھی, اس طرح کر کے نا, تاکہ میری بات تو نہ کھل کے ہاں سامنے مطلب آئے. بار بار نہیں, کبھی کبھار کوئی بات ہوتی ہے. جیسے انسان کہتا ہے دیکھو ہم پہلے شرعی پردہ نہیں کرتے تھے, لیکن جب ہمیں یہ پتا چلا تو ہم نے اس طرح سے سنا اور یہ یہ کیا چھپا وہ ہوا کیا. گناہ نہیں ہے نا, یہ چھپا ہوا تو نہیں, یہ تو سب کو چھپا پتا ہے نہیں. کہ میں نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن جو چیز چھپی ہوئی ہے جو نہیں پتا کسی اچھا کو, تم وہ اس کہہ کی رہی ہو بات جو کر چھپے رہے ہیں. ہوئے جو آپ سے ہو ہاں گیا. یہ سب ہے چھپے نا کہ کوئی بھی اب چیز. جیسے دیکھو چھپا ہوا گناہ یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار انسان جھوٹ بول رہا ہے, جان رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن وہ اس وقت اپنے کو سیو کرنے کے لیے چھپائی کے بول رہا ہے نا, حالانکہ جانتا ہے وہ اس کے دل میں, لیکن اس کو بھی بتا سکتا ہے کبھی کہ دیکھو میں نے جان کے جھوٹ بولا تھا اس وقت, اور میں نے اپنے کو سیو کرنے کے لیے جھوٹ بولا. لیکن بعد میں جب پڑھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں نے اتنا توبہ کیا, مجھے اتنا ڈر لگا اس وقت. یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں نا کبھی. صحیح ہے نا فرین؟ ہاں یہ پھر کچھ سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں لیکن بس ہے جتنا نا میکسیمم کوشش ہو ہاں اس چیز کو. میں نے ایسے میں ہے دیکھا نا بہت سارے لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اس طرح اگلے کے اوپر امپریشن آتا ہے کہ میں بہت اپنے آپ کو نیک شو کر رہی ہوں یا نیک سمجھ رہی ہوں, تو میں اپنا نا کچھ گناہ بتا دیتی ہوں کہ یار مجھ سے ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں یار نہیں کیا کرو یہ حرکت, پھر وہ اس پہ کیسے بیٹھو گی اس اور حدیث پہ نا. جیسے انہوں نے نماز کا کہا نا کہ نماز دیکھو چھوٹ گئی ایک بات ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ جان کے چھوڑا زیادہ گناہ ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے. لیکن اگر چھوٹ گئی کبھی ہم سوتے رہ گئے وہ تو معاف ہو جاتی ہے, اللہ تو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم نے کبھی فنکشن میں جا رہی وہ دیکھو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے, ایسی اپنی کوئی عادت بتائی کہ جو ہمیں بعد میں پتا چلا ہم اس سے سدھر گئے, تو وہ بھی اگر ذکر کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ نہیں لیں گے, اس سے اصلاح ہو جائے گی دوسروں کی, تو انشاءاللہ وہ نہیں پکڑ میں آئے گی. لیکن مجاہرین جو ہے نا, جو جہر کرتے ہیں, جو اپنا گناہ باقاعدہ بوسٹ کرتے ہیں, اپنا شو کرتے ہیں, ان کے گناہ کبھی نہیں معاف ہوں گے. یہ تو حدیث میں ہے. صحیح چلے. اور کسی نے کوئی بات یہاں پہ کرنی ہے جزاک اللہ شانتی, اور کوئی چلے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ پھر کنٹینیو کریں گے, ٹھیک. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.